اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ علیکم۔ یہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے۔ یہ در حقیقت کفر کے معاملے کے ساتھ کھیلنا ہے۔ استغفر اللہ، کیونکہ یہ تو کچھ ایسا ہے جس طرح کہ خدا کی ذات کو ناکام ٹھہرانا کہ وہ اسے محفوظ رکھنے کے قابل نہیں، جسے وہ خود انسانیت کے لیے ایک ہدایت اور نور قرار دیتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح تورات، زبور، انبیاء کرام کے صحائف اور انجیل شریف کے بارے میں قرآن مجید میں ایسے ہی مرکوز ہے۔ یہ کہنا کہ بائبل بگڑ چکی ہے ایک سنگین الزام ہے، اور یہ نہ صرف قرآن کریم کی تعلیم کے برعکس ہے بلکہ قرآن مجید کے اولین مفسروں نے بھی کچھ اس طرح سے تصدیق کی ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں ایسا کوئی الزام نہیں ہے۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ قرآن مجید میں کچھ نہیں بتایا گیا بائبل کے متن میں رد و بدل کے بارے میں، جیسے کہ بائبل کے خلاف الزام ہے۔ تاہم قرآن مجید بتاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے تحریف کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان میں بعض ایسے ہیں، یعنی اہل کتاب میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودیوں اور عیسائیوں میں ایک ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب کو زبان مروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں۔ وہ خاص اقتباس تحریف کی جس نوعیت کا تعین کرتا ہے جس کا یہاں ذکر ہے، یہ ہے کہ وہ اپنی زبانوں سے مروڑ مروڑ کر پڑھنے کا ہے، اور پھر زبان سے پیدا کیا گیا بگاڑ یہ لازماً تحریف فی المعنی ہے۔ یہاں تحریف باللفظ کا بالکل کوئی معاملہ ہی نہیں، جو کہ تحریری عبارت میں ایک تحریف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس بات پر زور دیتا ہوں کہ اے مسلمانوں، ما تتفکروا ولا تقولوا لمش موجود فی القرآن، جو کچھ قرآن مجید میں نہیں ہے اس کے بارے میں نہ تو کچھ سوچو نہ ہی کچھ بولو۔